الحمد للہ والصلاۃ للہ۔ حدیث پاک میں آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، جب کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو اللہ اکبر پڑھا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ کی پہاڑیوں سے آگ نکلی، لاوا نکلا، زلزلے کی آگ، لاوا۔ تو حضرت تمیم داری صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلایا تھا، انہوں نے چادر کو آگے ایسے کر کے اللہ اکبر کہا، آگ سمٹتی گئی، پھر اللہ اکبر فرمایا، ایسے فرتما کرتے کرتے آگ جہاں سے نکلی تھی واپس آگ کو وہیں ڈالا، اوپر پتھر دے دیا، اور اللہ اکبر کی طاقت کی برکت یہ ہے کہ آج تک پھر وہاں سے آگ نہیں نکلی۔ میں مسجد میں جاتا تھا تو صبح کئی دن میں مسجد میں نہیں گیا۔ ایک بابا جی تھے تو مجھ سے کہنے لگے کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا مجھے بخار تھا۔ تو فرمانے لگے کہ تم 300 اونٹوں کا صدقہ کر لیتے، بخار ٹھیک ہو جاتا۔ میں حیران ہوا کہ 300 اونٹوں کا صدقہ کیسے؟ پھر خود ہی فرمایا 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے کہ وہ اونٹ ذبح کرے، اس کے ٹکڑے کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اتنا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا کا فرمان ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے جس میں نام اعمال تولیں گے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے جس میں نام اعمال تولیں گے، اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے پورا ترازو بھر جاتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جگہ ساری بھر جاتی ہے۔ اچھا، وہ 300 دفعہ میں نے اللہ اکبر پڑھا، 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھا تو میں ٹھیک ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، غالباً 7ویں جماعت میں تھا، بس اس طرح کوئی اندازہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ساری نمازوں میں چیک کریں، فجر سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے مراد ساری تراویح آپ گنیے گا، اور گن کے آج مجھے بتائیے گا کہ آپ سارے فرض سنتیں، نفل نہیں، فرض سنتیں اور تراویح کے آخر وتر تک ہم کتنی بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور کتنی آگے بجھاتے ہیں۔ اللہ اکبر جادو کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر جنات کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر جذبوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر حسد، کینہ اور بغض کی آگ کو بجھاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا آگ لگی ہو اس کو پڑھ دو۔ وہ آگ ظاہری ہے یا وہ آگ جو نظر نہ آنے والی ہے؟ وہ بخار کی آگ ہے، وہ بیماریوں کی آگ ہے، وہ تکلیفوں کی آگ ہے۔ جب فیصلہ کر لے انسان کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل پہ یقین ہو، جیسے بعض بندوں کو اعمال پہ لگایا ہے کہ اللہ سے یہ منوا کے دیں، اب یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ فیصلہ کروا کے دیں، اور یقیناً ان کی بدقسمتی ہوگی کہ وہ نہ منوائیں، غفلت کریں، اللہ کسی اور کو لے کے منوا کے اللہ سہرا اسی کے گلے میں ڈال دے۔ غفلت، غیر ذمہ داری اگر کوئی بندہ کرے کہ اس کے ذمہ ایک چیز لگائی ہے کہ اللہ سے یہ منوا کے دے اعمال کے ذریعے، یہ اعمال ہیں، اللہ سے منوا کے دے، اور اس کو بٹھایا عمل پہ، اگر اس نے غفلت کی، بے توجہی کی، عمل کیا، نہ یقین، نہ گڑ گڑانا، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، اللہ پھر کسی اور کو لے آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے موقع دیا تھا، تو نے غفلت، غیر ذمہ داری، بے قدری کی، ہم قدر والوں کو لائیں گے کیونکہ ہمیں قدر والے پسند ہیں، اور یہ کام ہم قدر والوں کرنا ہم نے ہے، لیکن صحرا قدر والے کے گلے میں ڈال دیں گے، کرنا ہم نے ہے، صحرا قدر والے کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ایسے ہی میں نے ان کے 300 دفعہ اللہ اکبر کی قدر کی، انہوں نے فرمایا قدر کی، اور میں نے پڑھا اور میں ٹھیک ہو گیا۔
وہ دن کہ آج کا دن ہے، میں سب کو بتا رہا ہوں۔ جیسے تسبیح خانہ کسی کے ذمے لگائے، میں کسی کے ذمے لگاؤں یہ اعمال کرو، اللہ سے یہ چیز منواؤ، یہ چیز مانگو، اور اگر وہ اسی طرح قدر کرے جس طرح میں نے قدر کیا، اللہ پھر اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے عالم میں ہدایت کا، خیر کا، برکت کا، مشکلات کو دور کرنے، اس کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح میں نے قدر کی، بابا جی نے فرمایا یہ کر لے، ان کو تایا جی کہتے تھے، وہ کر لیا، اور جس کو میں نے بتایا لا علاج بیماری، تکلیف، وہ آگ جادو کی ہے، وہ آگ کینسر کی ہے، وہ آگ جسم کی تکلیف کسی کی ہے، وہ بیماری کی ہے، وہ دکھ کی ہے، وہ کسی چیز کی آگ ہے، اللہ کے فضل سے 3 تسبیحاں اللہ اکبر پڑھی ہو اور وہ آگ نہ بجھی ہو، ہر نماز کے بعد 3 تسبیح، یا صبح شام 3 تسبیح، 3 تسبیح کا پڑھنا ہوتا ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے، اور 3 تسبیح کا پڑھنا ہوتا ہے کہ آگ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ساری کائنات میں جتنے بھی نام ہیں سب میں نام اللہ کا غالب نام ہے، اور اللہ پاک جل شانہ ہر رکعت میں سبحان اللہ بھی کر سکتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، یا اللہ کہتے سبحان اللہ پڑھو، ہم سبحان اللہ پڑھتے، اللہ پاک فرماتے الحمدللہ پڑھو، ہم الحمدللہ پڑھتے، اللہ پاک فرماتے ہر رکعت کے شروع سے استغفر اللہ پڑھو، ہم استغفر اللہ پڑھتے۔ کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ آخر اس نام کی عظمت، وقار، شان و شوکت ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں ہر رکعت سے پہلے اللہ اکبر، ہر ذبح کرنے سے پہلے اللہ اکبر، ہر جنازے سے پہلے اللہ اکبر، ہر قدم چڑھتے اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر۔ ہاں وجہ ہے، ایسے نہیں ہے۔ اس اللہ اکبر میں جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تاثیر ہے، کمال ہے۔ یہ اللہ اکبر جذبوں پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر کیفیات پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر جادو پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر جنات پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر حاسدین کے حسد پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر لا علاج بیماری پہ غالب ہے، اور یہ اللہ اکبر اس جگہ غالب ہے جہاں انسان بے بس ہے، آگ کا سمندر سامنے ہے، انسان بے بس ہے۔ کیوں؟ آگ کا مزاج ہر چیز کو کھا جانا ہے، اور آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے، اللہ اکبر آگ کو کھا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر آگ کو کھا جاتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف، بیماری ہے، اور آپ کسی منفی جذبے سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، وہ جذبات کی آگ ہے، وہ غصے کی آگ ہے، وہ گناہوں کی آگ ہے، کوئی چیز کی آگ ہے، اس کا تصور کر کے پڑھیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ آگ چھوٹی، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ جادو چھوٹا، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ گناہ چھوٹے، یہ حسد چھوٹا، یہ انتقام چھوٹا، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا جب اذان ہوتی ہے، اور اذان اللہ اکبر، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بڑی بڑی آوازیں نکالتا ہے، غوز مارتا ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس کو پریشانی اتنی ہوتی ہے کہ اس بیچاری کی ہوائیں نکل جاتی ہیں۔ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر کی طاقت ہے، یہ اللہ اکبر کی قوت ہے، یہ اللہ اکبر کا کمال ہے، یہ اللہ اکبر کا جلال اور جمال ہے۔ لفظوں کی تہ تک پہنچے، جاگ رہے میری طرف دیکھ رہے ہیں، واقعی لفظوں کی تہ تک پہنچیں، لفظوں کے کمال تک پہنچیں، کوئی لفظ ابس نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم ابسم، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے سارا کچھ ایسے بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، ہماری ہر چیز کارآمد ہے، ہم نے جو لفظ دیا وہ بھی کارآمد ہے، ہم نے جو بول دیا وہ بھی کارآمد ہے، ان کے اندر بھی طاقت اور تاثیر اور کمال ہے، ہر لفظ میں ہے، لفظوں کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب تھے، وہ تسبیح اور ذکر بیٹھ کے کرتے تھے، سننے کا واقعہ ہے، جاگ کے سننے کا واقعہ ہے۔
تسبیح بیٹھ کے تنہائی میں ذکر کرتے تھے، بڑا وجدان کے ساتھ ذکر کھو جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد محسوس کیا کہ کچھ سایہ سا ہے، وہ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خوف تو ہوا، لیکن اس سائے سے کچھ اتنا خوف نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سایہ ظاہر ہونے لگا، پھر کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہو کے ایک بہت بڑے بزرگ کی شکل بنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے اور وہ بزرگ خوش ہوتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بزرگ نے ایک بات شروع کی کہ تم جو ذکر کرتے ہو، تمہارے ذریعے سے ایک کام ہو سکتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ کام یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور تم میری نبوت کا دعویٰ دنیا میں پھیلاؤ۔ کہنے لگا آپ نبی کیسے ہیں؟ نبوت کا دروازہ بند، ختم نبوت کی مہریں، تو آپ نبی کیسے ہیں؟ اب تو کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کہنے لگے نہیں، وہ انسانوں میں تھا، جنات میں ہو سکتا، میں جن ہوں۔ نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت سب کے لیے ہے تو نبوت سب کے لیے ہے، نبی تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا نہیں، میں دنیا دوں گا، دولت دوں گا، مال، تیرے لیے خزانے بے بہا کر دوں گا، تو میری نبوت کا پرچار کر کے، ایک نبی ہے، تکلیف نہیں آنے دوں گا، تکلیف کو میں خود روکوں گا، میں طاقتور جن ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کہا سوچ لیں، غائب ہو گیا۔ وہ کہنے لگے میں ذکر کرتا تھا روزانہ، پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا وہ بندہ، پھر میں ذکر کرتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا۔ آخر کار اس نے مجبور کر دیا کہ مجھے نبوت، کہا میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا، میں تجھے راضی کر کے کام چلاؤں گا، زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا ناممکن نہیں۔ پھر وہ کسی اللہ والے کے سے اس نے رجوع کیا، اپنے مرشد سے رجوع کیا، اللہ والوں سے رجوع کیا۔ تو کہنے لگے میرے مرشد نے فرمایا جب ذکر کیا کر، اور وہ آئے نا، اب دیکھنا میری طرف، وہ آئے نا تو فرمایا لجاہ قلبی سے کہا کر اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اس لفظ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد اور وجود کی کیفیتوں سے، رواں 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 رواں، انگ 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 انگ، اور قطرہ قطرہ، اللہ 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 بولے، ہاں یہ بولے۔ فرمایا اس طرح۔ اب جب وہ جن آیا نا، اور فرمایا اس سے بات نہ کرنا، نہ سوال نہ جواب، کچھ بھی نہیں، وہ بولتا رہے، تو انہیں صرف اللہ کہنا ہے۔ اب جو آیا نا تو اس کو دیکھ آ کے بیٹھا، یہ کہنے لگے میں نے اپنا ذکر چھوڑ کے صرف لفظ ذات، اسم ذات، اللہ، بس ایسے کیا، ایک دم نیچ پیچھے جا گرا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ مجھے بات کر۔ کہنے لگا نشانے پہ لگا تیر۔ آگ کا علاج ہے، جن آگ سے ہے۔ وہ جادو کی شکل میں آیا یا بزرگ بن کے آیا؟ وہ جنات کی شکل میں آیا یا بیماری بن کے آیا؟ وہ آفت کی شکل میں آیا یا سحر بن کے آیا؟ وہ کسی نظر بد کی شکل میں آیا یا ہانڈی کا وار ہوا؟ اس کے لیے اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ۔ کیا؟ اللہ۔ ہاں، اس کے لیے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ۔ بس وہ کہتا رہا خاموش، آخر چلا گیا۔ دوسرے دن آیا، پھر یہی اس نے کوئی نہ بولا، اس نے اللہ کے نام کی ضربیں لگائیں، اللہ کے نام کی چوٹیں لگائیں، اللہ کے نام کے وار کیے۔ کہنے لگا میں ٹوٹ گیا ہوں۔ چند دن کے بعد کہا کہ میرا جسم زخمی ہے، تو میری بات مان جا، اور آخر کار آنا چھوڑ گیا۔ اس نے کہا حضرت آنا چھوڑ گیا، کہا الحمدللہ اللہ نے تیرا ایمان محفوظ کیا، اور وہ جو شہرت اور جو عزت کے وعدے اور دعوے کرتا تھا، اللہ تجھے حق میں وہ عطا کرے گا۔ وہ نہ حق کے تھے، وہ جھوٹ کے تھے، وہ دھوکے کے تھے، وہ نبوت کے انکار کے تھے، یہ نبوت کے اقرار کے ہیں، یہ ختم نبوت کا اقرار ہے، یہ اس کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ بڑا طاقتور ہے، اس لفظ میں بہت قوت ہے، اس لفظ میں بڑی جان ہے۔ اللہ کو اللہ کے یقین سے، اللہ کو کس کے یقین سے؟ کس کے یقین سے؟ آپ کے ساتھ کوئی سویا اس کے کان میں کہو اللہ کو اللہ کے یقین سے، ایسے کان میں کہو، دیکھو دائیں بائیں، ابھی جاگ، اب کہو اللہ کو کس کے یقین سے؟
نام اللہ کا یقین کس کا؟ نام اللہ کا دھیان کس کا؟ نام اللہ کا تصور کس کا؟ اللہ کو اللہ کے یقین سے، اللہ کو اللہ کے دھیان سے، اللہ کو اللہ کے تصور اور وجدان سے، اس وجدان سے، اس کیفیت سے۔ آج جو آپ بیٹھ کے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ لکھیں گے، اللہ تو آ رہا ہے اس میں، محمد کے بعد اللہ، احمد کے بعد اللہ۔ اور جو بیٹھ کے یقین سے آج اپنے فیصلے کروائیں گے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اس کائنات کے رب کو تو پکارے کہ آج فیصلے کروائیں گے آپ، اور ہر جمعے کروا رہے ہیں، اور اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور آباد اور شاد ہو رہے ہیں، اور درود پاک پڑھ کے اس قبولیت پہ مہر لگوا دیں گے۔ یہ ہے یقین۔ بابا جی نے مجھے کہا 3 تسبیحاں پڑھ، اگر میں نے یہ تسبیحانے گے ذمے لگایا ہے تیرے ذمے، تو یہ کام کر، یہ عمل کر، اور اللہ سے یہ منوا لے، کیا میرا جذبہ ہے کہ میں وہ محنت کر رہا ہوں؟ کیا میرے جذبے میں فیصلہ کن انداز ہے؟ کیا میں اس کو قدردانی سے لے رہا ہوں؟ کیا میرے اندر ادب ہے کہ مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، یا تسبیح خانے نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ عمل کر، اللہ سے یہ منوا، اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اپنی تعویذات کے ذریعے، یا تجربات کے ذریعے؟ یقین، یقین، اور پھر اس پہ ٹوٹ جانا، ڈوب جانا، پھر اللہ اس کے ذریعے سے فیصلے بھی کرتا ہے، کام بھی لیتا ہے، اللہ اس کو ذریعہ بھی بناتا ہے عالم میں خیر پھیلانے کا۔ کچھ قمریوں کو یاد، کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں، پھر اللہ اس کو یوں ذریعہ بناتا ہے۔ کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں۔ یقین کے ساتھ جو چلا ہے اور جس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، وہ بس پھر ڈوب گیا ہے، اپنے آپ کو یقین سے چلایا ہے، اور کر کے بھی دکھایا ہے، منوا کے بھی دکھایا ہے، اور مقصد پا کے بھی دکھایا ہے، اللہ اسے کام لیتا ہے۔ اور جس کا یقین بیچارے کا کمزور، اور اس کا مقصد کمزور، اور اس کا جذبہ کمزور، کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی ہو گیا، وہ اللہ اس سے کام نہیں لیتا، اللہ کسی اور کو لے آتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، پھر کسی اور کا اللہ انتخاب کر کے اس کو لا کے اس سے کام لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سہرا اس کے گلے میں ہوگا۔ یہ ہے یقین، یہ ہے یقین، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے اپنے کام منوانے ہیں، اسی یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ تسبیح خانے کا سفیر بننا ہے، اس یقین کے ساتھ تسبیح خانے کے نظام کو اعمال کے ذریعے چلوانا ہے، منوانا ہے، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ۔ یہ یقین اصل یقین ہے، یہ یقین کامل یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ جو یہ یقین کے ساتھ چلتا ہے، اللہ اس کو اس یقین کے ذریعے سے انسانیت میں خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بناتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ یقین ہے۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے جو ہم اللہم کافہ پڑھتے ہیں، وہ یقین ہے اصل میں کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، زندگی کی راہیں کھل جاتی ہیں، بندشیں دور ہوتی ہیں، ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یقین ہے ہمیں کہ جو شخص جمعے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے 7 بار سورۃ قل هو اللہ، 7 بار فلق، 7 بار ناس پڑھے گا، آئندہ آنے والے جمعے سے آفات، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں اللہ اس سے دور کر دے گا، اللہ اس سے۔ اور جو جمعے کے بعد جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان آیت الکرسی 70 بار پڑھے، جیسے آپ ذکر خاص ہوتا ہے، ذکر بعد آیت الکرسی میں لگ جائیں، 70 بار ہو جائے، نہ بھی ہو تو کمی مغرب کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ سے جو منوائے اللہ اسے عطا کریں گے، جو منوائے اللہ اسے عطا کریں گے، اللہ عطا کریں گے۔ دیکھیں بعض جذبے والے ہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے، کوئی بجلی والے کہتے ہیں ہمیں خدمت ہماری قبول کریں، ویلڈر والے کہتے ہیں ایک شخص کہتے ہیں میں 4 پائیاں بننا جانتا ہوں، میری خدمت قبول کریں۔ ایک شخص کہنے لگے میں اے سی
کی سروس کر سکتا ہوں، لگا سکتا ہوں، میری خدمت قبول کریں، قبول ہو یا نہ ہو، ان کا اجر لکھا جا رہا ہے، ان کا ثواب لکھا جا رہا ہے، ان کا میٹر چالو ہو گیا صدقہ جاریہ کا۔ آپ بھی کسی شعبے کو جانتے ہیں، تفصیل سے کاغذ پہ لکھیں، میں یہ جانتا ہوں، یہ شعبہ، میرا نام یہ ہے، 2-4 نمبر موبائل کے، 1-2-3 نمبر گھر کے، اور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ وضاحت سے صاف صاف لکھ کے استقبالیہ بھیجیں۔ اپنا حصہ، کوئی چھوٹی سی تار، کوئی مرمت، کہیں کوئی خدمت، مولا میرا حصہ مل جائے، میرا خیر میں حصہ مل جائے۔ یہ دیکھیں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو ہمیں سعادت ہے، اپنا نام، پتہ، پیشہ تفصیل سے لکھ کے، آپ بھی ایسے لکھ کے دیں۔ یقین کی دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے نظام عالم چلتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے خدمت اگر موقع مل گیا کرنی ہے، میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میری مصیبتیں انشاءاللہ ہوتی ہیں۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے پایا ہے، آپ وہ ہیں جنہوں نے جھولیاں بھری ہیں، آپ وہ ہیں جو آباد اور شاد ہوئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، تسبیح خانے نے اگر کوئی میں نے خدمت دی ہے تو اس کو جذبے بڑھائیں گے یا کمزور ہیں؟ جذبے بڑھائیں گے، اپنے جذبے بڑھائیں گے، یہ جذبوں کو آگے بڑھائیں گے، اور جذبوں کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کے خزانے سے فیصلے کروائیں گے۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم کافا یا حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ آمین۔ پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ
اللہ الہ الا اللہ محمد رسول نستغفرک ونتوب الیک سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اپنا نام لیا قبول فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اس میں اللہ کا نور جسم میں اتار دے، قلب میں پیوست کر دے، روحوں کو معطر کر دے، قبروں کو منور کر دے، جذبوں کو پاک کر دے، تنہائیوں کو پاک کر دے، اپنے نام کا مراقبہ عطا فرما، اپنے نام کا دھیان عطا فرما، خاتمہ بالخیر کر دے، خیر کی راہیں کھول دے، آزمائش سے بچا دے، آزمائش سے بچا دے، رحم فرما دے اور کرم فرما دے۔ آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔